بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کا ایک مشہور سابق کرکٹر ہے، اس کے اوپر الزام ہے، اس کو ایک عدالت نے طلب کیا ہے کہ اس نے گستاخ گیرٹ ویلڈر کو قتل کرنے کے لیے کچھ انعام کا اعلان کیا تھا۔ اور گستاخ گیرٹ ویلڈر آپ لوگوں کو معلوم ہے 2018 میں جس نے گستاخی کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو قتل کرنے کے لیے اس نے کچھ انعام کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کرکٹر کا وہ کون ہے، اس کا کیا موقف ہے، جو پورا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس خبر سے 3 باتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، پتھر پہ اوپر لکیر ہو چکی ہے کہ اس خبر نے واضح کر دیا ہے کہ شروع لا سے جو تحریک لبیک کا موقف ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کرکٹر کون ہے، اور اس خبر سے 3 خبروں کی تصدیق کیسی ہوئی ہے کچھ ویڈیو ثبوت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پلیز ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا، بہت کام کی ویڈیو ہے۔ تو ناظرین، خبر یہ ہے کہ کرکٹر خالد لطیف کو اسلام مخالف سیاستدان کے قتل پر اکسانے کے الزام میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو یورپی ملک نیوزی لینڈ کہ ایک اسلام مخالف رکن پارلیمنٹ کے قتل پر اکسانے کے الزام میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ویب سائٹ cricketerpakistan.com کے مطابق پبلک پروسیکیوشن سروس نیوزی لینڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ایک معروف شخص خالد لطیف نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اور گیرٹ ویلڈر نامی رکن پارلیمنٹ کو قتل کرنے پر 21,000 یورو انعام کا اعلان کیا تھا۔ خالد لطیف نے اگر کوئی گستاخ گیرٹ ویلڈر کو قتل کرے گا تو 21,000 یورو انعام دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق گیرٹ ویلڈر نامی اس شیطان شخص نے 2018 میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون کا مقابلہ کرانے کا اعلان کیا تھا، تاہم مظاہروں اور قتل کی دھمکیوں سے ڈر کر یہ الفاظ یاد رکھنا جو آگے میں تصدیق کر رہا ہوں نا، جو کہتا ہوں نا کہ 3 تحریک لبیک کے موقف کی تصدیق ہو رہی ہے، تو اس میں ایک یہ الفاظ جو آ رہے ہیں اس کے اوپر غور کرنا کہ مظاہروں اور قتل کی دھمکیوں سے ڈر کر بعد ازاں اس نے مقابلہ منسوخ کر دیا تھا۔ گیرٹ ویلڈر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ ڈچ پبلک پروسیکیوٹر پاکستانی کرکٹر خالد لطیف کے خلاف مقدمہ چلائے گا اور اسے طلب کرے گا جس نے 2018 میں مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سر کی قیمت لگائی تھی۔ گیرٹ نے لکھا ہے کہ وہ کرکٹر کی گرفتاری اور حوالی کا مطالبہ بھی کریں گے۔ اس نے اپنے ٹویٹ میں اس اقدام پر پبلک پروسیکیوٹر سروس نیوزی لینڈ کی تعریف کی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن سروس نیوزی لینڈ کی تعریف کی ہے۔ اس حوالے سے خالد لطیف کا کہنا ہے کہ میں اس الزام سے لا علم ہوں، میں اس پر تبھی تبصرہ کر سکوں گا جب مجھے اس حوالے سے کوئی اطلاع ملے گی۔ رپورٹ کے مطابق ڈچ کی طرف سے پاکستان کو ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے جس کے ذریعے خالد لطیف کو طلب کیا گیا ہے، تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہوگا کیونکہ دونوں ممالک کے مابین کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ڈچ کی طرف سے خالد لطیف کو نیوزی لینڈ کے ایک شیفولڈ ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ خالد لطیف پر 2017 میں میچ فکسنگ کے جرم میں پابندی عائد کی گئی تھی جو گزشتہ سال ختم ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں مقیم ہے اور کلب کی سطح پر کوچنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 13 T20 ون ڈے میچ کھیلے ہیں۔ برکب اس نے اپنا جو کیریئر وہ بتا رہے ہیں۔ اب ناظرین، جو اس خبر سے 3 خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ خالد لطیف کے اوپر یہ الزام ہے کہ 2017 میں اس نے ایک کوئی ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اوپر اس نے 21,000 یورو کا انعام رکھا تھا کہ جو آدمی گیرٹ ویلڈر کو قتل کرے گا اس کو میں انعام دے گا، اسی حوالے سے اس کو طلب کیا گیا ہے۔ جو میں نے 3 خبروں کی تصدیق کی بات کیا ہے تو اس میں جو ایک الفاظ تھا نا کہ ڈچ گیرٹ ویلڈر نے 2018 میں مظاہروں اور ڈر کی وجہ سے، تو ناظرین اس 3 خبروں کی تصدیق ایسے ہو رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ مظاہروں اور قتل کے ڈر کی وجہ سے، تو گیرٹ ویلڈر نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا اور ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا اور اس میں اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ پروگرام جو میں کینسل کر رہا ہوں، تو اس نے باقاعدہ نام لکھا تھا اپنے ٹویٹ میں
کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ جاری کیا تھا گیرٹ ویلڈر کے خلاف، تو اس فتوے کی وجہ سے مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے، مجھے پاکستان اپنی جو ہالینڈ کی نیدرلینڈ کی جو جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس کی جو لوگ ہیں ان کی بھی فکر ہے، لہٰذا میں یہ پروگرام کینسل کر رہا ہوں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی وجہ سے۔ اس کی تو ایک تصدیق ہو گئی کہ ڈر اور قتل کی وجہ سے، دوسری جو تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان کا جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں کہ جو گیرٹ ویلڈر نے خود تسلیم کیا ہے اپنے ٹویٹ میں، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ میں اس وجہ سے یہ پروگرام کینسل کر رہا ہوں، لیکن عمران خان نے جھوٹ بولا تھا کہ گیرٹ ویلڈر نے جو پروگرام کینسل کیا تھا وہ میری وجہ سے کیا تھا۔ عمران خان کیا کہتے ہیں وہ سنو۔ جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی، آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا، پہلی دفعہ آنے لگے یہاں، شکر ہے وہ ہم نے ہالینڈ، وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے خود انیشیٹ کیا ہالینڈ کے وزیر سے، پھر ہم نے ان کے فارن منسٹر سے بات کی، آخر میں انہوں نے وہ اس کو کہا کارٹون واپس لے لو، تو پھر یہ روکے۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان کیا کہتا ہے کہ ہم نے ان ٹی ایل پی والوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس نے وہی حوالہ دیا گیرٹ ویلڈر کا جو گستاخی ہوئی تھی کہ میں نے ان کے وزیر سے بات کی، ان کے وزارت خارجہ سے بات کی، اور میرے کہنے کی وجہ سے انہوں نے وہ پروگرام کینسل کیا، جو عمران خان سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ اور عمران خان کہتا ہے کہ میں نے کینسل کا اعلان کیا، کینسل ہو گئے، اگر کینسل نہ ہوتے تو یہ آنے والے تھے۔ حالانکہ تحریک لبیک نے وہاں احتجاج کیا تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی قیادت میں، 4-5 دن انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے سینٹ میں کھڑے ہو کے صرف 2 الفاظ کہے تھے، بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہا تھا کہ بھئی جس طرح آپ لوگوں کو ہولوکاسٹ سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ٹوٹل 2-3 لفظ اس نے استعمال کیے تھے عمران خان کی وجہ سے، بلکہ گیرٹ ویلڈر نے تو خود تسلیم کیا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یعنی کہ پروگرام کینسل کیا ہے۔ تو 2 باتیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے کینسل ہوئے، عمران خان کا جھوٹ کھول کے سامنے آ گیا ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑی جو تصدیق ہو رہی ہے اس خبر سے کہ پاکستان کی کوئی بھی مشہور شخصیت ہے، چاہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ شعبے سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ صحافی حضرات ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، سیاستدان ہیں، وزراء وغیرہ ہو گئے، یہ سب جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایسی خبریں شیئر کیوں نہیں کرتے؟ جو بار بار ہم ان کی غیرت جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کہیں بھی گستاخی ہوتی ہے تو آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو وہ اسی ڈر کی وجہ سے نہیں اٹھاتے، اسی وجہ سے وہ کوئی ٹویٹ نہیں کرتے، کوئی بیان نہیں دیتے کہ ہم نے مغرب میں جانا ہے، ہم نے مغرب کی غلامی کرنی ہے، ہمارے وہاں بچے سیٹل ہیں، ہمارے پاس ڈول نیشنلٹی ہے۔ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز اٹھا دی، ہم ناموس کے لیے اگر ہم نے آواز اٹھا دی، ختم نبوت کے لیے اگر ہمارے اندر غیرت آ گئی کہ ہم نبی پاک کی شان میں آواز اٹھائیں، تو وہ غیرت اتنی مثال گنی کی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آگے ہمارے بچے تو یورپ میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے تو یورپ میں جانا ہے، تو وہاں ہمارے اوپر پابندی لگ جائے گی، یورپی عدالتیں ہم کو بلا لیں گی۔ تو ان یورپی ممالک کو آواز کون اٹھا سکتا ہے ان کے خلاف کہ جن کا یورپی ممالک سے تعلق نہیں ہے، اور وہ ہیں علماء اکرام، جن لوگوں نے یورپ میں جا کے ان کے تلوے نہیں چاٹنے۔ جو لوگ یورپ کے تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں وہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی فیصل آباد میں جو گستاخی ہوئی ہے تو کسی سیاستدان کی طرف سے، کسی بیوروکریسی کی طرف سے، کسی صحافیوں کی طرف سے، جو مشہور کسی بھی شخصیت کی وجہ سے یہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہ غلام ہیں، یہ لالچی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اس ناموس کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے یورپی ممالک کی جو انٹری ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا ناظرین آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو حقیقی معنوں میں پاکستان اور اسلام کے جو محافظ ہیں، آپ لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، تب جا کے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔